اسلام بری جرت سے اسلام تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا اسلام تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ظلم کو، جبر کو، غنڈہ گردی کو، بدماشی کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی، کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ اور ساتھ ہی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے پاس ایف آئی آر کی کاپی آ گئی ہے، اس میں کھول دیجئے گا، ایف آئی آر کی کاپی آ گئی ہے۔ ایف آئی آر کی کاپی میں ڈی ایس پی جس نے چودھری اسلام صاحب کے اوپر تشدد کیا ہے، اس کے نامزد ایف آئی آر اور اس کے خلاف جو دیگر ہو گئی ہے، اس ایف آئی آر کے مطابق میں نے ابھی 1 گھنٹہ پہلے ڈی پی او صاحب سے بات کی اور میں نے کہا کہ ہمیں یہ لوگ گرفتار چاہیے، یہ قانون کے شکنجے میں آنے چاہیے۔ میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ہفتے جماعت اسلامی پنجاب نے مینار پاکستان کے سائے تلے 50,000 نوجوانوں کو اکٹھا کیا، 50,000 نوجوان، اور یہ نوجوان غیرت مند ہیں، یہ باہمت ہیں، یہ پاکستان کے ظالمانہ نظام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اس ظلم کا نشان اگر پولیس کی صورت میں ہوگا ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے، کسی وڈیرے اور جاگیردار کی صورت میں ہوگا ہم اس کے آگے بھی کھڑے ہوں گے، اور اگر چنیوٹ کے اندر کوئی قبضہ مافیا ٹاؤٹ بنے گا پولیس کا تو ہم اس کا مقابلہ بھی کریں گے، اس کا مقابلہ بھی کریں گے۔ میں اس موقع پہ اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ایشو کے اوپر جماعت اسلامی پنجاب کے تمام لوگ وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں حکم دیا جائے، ہم پورے پنجاب کو جام کریں۔ وہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم ہزاروں کی تعداد میں قافلوں کی صورت میں چنیوٹ پہنچے۔ موقع کے اوپر میں بتانا چاہتا ہوں کہ پورا پنجاب عملاً اس وقت جرائم کی اماجگاہ بن چکا ہے۔ ہمارے شہروں میں ڈکیتیاں ہیں، بد امنی کی صورتحال ہے اور قتل و غارت گری کے واقعات ہیں۔ لوگوں کی عزت، جان، مال اور آبرو کی حفاظت نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پنجاب حکومت سے کہ جس کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور حکمران اپنا اقتدار کا کھیل کھیلنے میں مصروف ہیں، وہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کر کے وہ عیاشیاں کرنے میں تو مصروف ہیں، اور میں چنیوٹ کی صحافی برادری کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری بیشتر پولیس کا حصہ ہمارے اس طرح کے کرپٹ سیاستدانوں کو پروٹوکول دینے، ان کے گھروں کے اوپر درباریوں کی طرح حاضری لگانے اور ان کے گھروں کی حفاظت کرنے اور طواف کرنے کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ چاپلوسی کرتے ہیں اور پنجاب کے عوام عملاً اس وقت چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کی لپیٹ میں ہیں۔ ہم پنجاب حکومت کو بھی اس کے اوپر متوجہ اور متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر پنجاب میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہ ہوئی، اگر پنجاب کے لوگوں کی عزت، جان اور مال اور آبرو کی حفاظت نہ ہوئی، تو جو جنگ چودھری اسلام صاحب نے، جو آواز چنیوٹ میں بلند کی ہے، پھر یہ جد و جہد پنجاب کے گلی کوچوں کے اندر پھیلے گی، پنجاب کے گلی کوچوں کے اندر پھیلے گی۔ میں یہاں یہ بھی واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ڈی پی او صاحب کا تذکرہ آیا، ڈی پی او صاحب کی ناک کے نیچے ان کا ڈی ایس پی وہ اس طرح سے غنڈہ گردی کرے۔ میں آئی جی پنجاب سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ وہ پنجاب کی پولیس کے اندر سے اس طرح کی کالی بھیڑوں کو نکالیں، صاف کریں۔ یہ محکمے لوگوں کی حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں، نظام لوگوں کی عزت مال کی حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے، لوگوں کے ریلیف کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن اس ظالمانہ نظام کے نتیجے میں یہ محکمے لوگوں کے اوپر ظلم کرنے اور لوگوں کے اوپر کے لیے استعمال ہوں۔ جماعت اسلامی کسی صورت اس کو برداشت نہیں کہ نمبر 1 ایف آئی آر فوری طور پہ ڈی پی او نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے۔ جماعت اسلامی ایک آئینی جمہوری جد و جہد کے اوپر یقین رکھنے والی جماعت ہے۔ آپ صحافی حضرات گواہ ہیں
ہمارا مسئلہ کرپشن کے کیسز نہیں ہے. ہماری قیادت کا مسئلہ کوئی اپنا مفاد نہیں ہے. چودھری اسلام کا یہاں پہ کھڑا ہونا اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. یہاں کے کرپٹ لیڈر تو اپنی ذات کے لیے، اپنے مقدمات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جماعت اسلامی کی جدوجہد پنجاب کے عوام کے لیے ہے، پنجاب کے حقوق کے لیے ہے، پنجاب کے لوگوں کی عزت کی حفاظت کے لیے ہے اور لوگوں کی عزت کی بحالی کے لیے ہے. ہم کسی کو اس کی یہ موقع نہیں دے سکتے کہ وہ پنجاب کے عوام کی عزت کا کھلواڑ کریں. جماعت اسلامی اس کا مقابلہ کرے گی انشاءاللہ. میں اگلی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر میں ڈی پی او صاحب نے ہمارے لوگوں کے سامنے اپنے موقف کی وضاحت کی ہے. انہوں نے اپنے موقف کو کچھ کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ڈی پی او کو برطرف کیا جائے، لیکن ڈی پی او کے موقف اور چنیوٹ شہر کے کچھ معززین نے بیچ میں پڑھ کے جب یہ کہا کہ ہم ڈی پی او کے اس معاملے کو آئندہ سلجھانے میں مدد کریں گے، ہم ڈی پی او کے آئندہ کے ان کے بیہیویئر کو بھی دیکھیں گے، ہمیں حکم دیں ہم آئی جی پنجاب کے آفس کا لاہور میں گھراؤ کریں، لیکن ہم نے امن کو موقع دیا ہے، ہم نے آئین اور قانون کو موقع دیا ہے اور ہم نے انتظامیہ کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، ظلم کا راستہ بند کریں، اپنے محکمے کے اندر سے رشوت کو روکیں، عوام کی عزت جان مال آبرو کا تحفظ کریں. اور یہ جو تھانے رشوت کا ظلم کے اماجگاہ بن گئے ہیں، ان تھانوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس ملک کی اسلامی جمہوری عوامی تحریک کا نام ہے اور جماعت اسلامی کا اعلان یہ ہے کہ ہماری جدوجہد ہم میں سے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے، کسی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. ہمارا مرنا اور جینا اللہ کے لیے ہے اور ہماری جدوجہد کا ایک ایک لمحہ عوام کو ظالمانہ نظام سے نجات دلانے کے لیے ہے. جماعت اسلامی کو اگر موقع ملا ہم پنجاب پولیس کے کلچر کو بدلیں گے، ہم اس پنجاب پولیس کے پورے رویوں کو بدلیں گے اور ہم تھانے کو اور پولیس کو لوگوں کی خدمت کا ذریعہ بنائیں گے، انہیں عوام کے اوپر ظلم کا ذریعہ نہیں بننے دیں گے. یہ بالکل ہمارا واضح اعلان ہے اور ہمارا واضح ایجنڈا ہے. ساتھ ہی میں آخر میں ایک دفعہ پھر چودھری اسلام صاحب کی گفتگو سنی ہے اور اب امیر صوبہ آئندہ کا لائے عمل دیں گے. میں صرف پنجاب کے نوجوانوں کی بات یہاں پر پہنچا دوں. یہ پنجاب پولیس، اس کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ اس پولیس کی وردی میں بھیڑیے گھسے ہوئے ہیں، بے شک، اور اگر ان بھیڑیوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا تو نوجوان اپنے ہاتھوں سے ان کا بندوبست کرنا جانتے ہیں. ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ہم لا قانونیت کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے، لیکن اگر کوئی ہماری عزت آبرو کی طرف بڑھے گا تو پھر یہ نوجوان اس کو اس کی جگہ پر پہنچا کر اس کو یہ بتائیں گے کہ یہ غیرت مند لوگ ہیں، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان کے سروں سے، ان کے دھڑوں سے سر تو الگ کیے جا سکتے ہیں، ان کے سروں کو جھکایا نہیں جا سکتا. بے شک پورے پنجاب کے نوجوان چنیوٹ کے امیر ضلع کے ساتھ کھڑے ہیں اور امیر صوبہ کی ایک کال کی دوری پر ہیں. پنجاب کا نظام نہیں چلانے دیں گے انشاءاللہ. اگر یہ صرف ایف آئی آر اور قانونی کارروائی کا ڈھکوسلا نہیں چلے گا، ان کو گرفتار کرنا ہوگا، عبرت کا نشان بنانا ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا. جماعت اسلامی کی صوبائی قیادت اور مرکزی قیادت کا اور یہاں کی لوکل میڈیا اور شہر چنیوٹ کی مظلوم عوام کا شکر گزار، اور تفصیلی بات امیر صوبہ محترم کریں گے. لیکن ایک بات میں ریکارڈ کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ آپ لوگوں کے علم ہے کہ انہوں نے غنڈہ گردی کرتے ہوئے، ریکارڈنگ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کا گلا دبا دو، اس کی آواز کو دبا دو. لیکن الحمدللہ یہ جماعت اسلامی کی اور دیانتدار قیادت کی آواز ہے، اور میں شہر چنیوٹ کی ہر مظلوم، ہر بہن اور بیٹی، اس کی تعریف بھی تحسین بھی کرتا ہوں کہ اس نے میرے لیے احتجاج کیا، اور میں یقین بھی دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ
ان کی چادر اور چار دیواری کے لیے، مظلوموں کے لیے، یتیموں کے لیے میں کھڑا رہوں گا۔ اور ایک بات میں پھر یہ ایک آخری بات، لوگوں نے مجھ سے بہت اس معاملے کی تفصیلات پوچھی، آج میں نے جمعے پر وہاں بھی بتائی۔ اگر میری خون سے، میری جان سے، میری حساس جگہ پر ٹھڈے مارنے سے میری بہن اور بیٹی کی چادر محفوظ ہوتی ہے تو میں بار بار اس کے لیے تیار ہوں۔ اسلام تیرا ایک اشارہ، میں اسی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ادھر ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، انشاءاللہ شہر چنیوٹ کی مظلوم عوام کے ساتھ ہوں، آخری دم تک ساتھ رہ گئی۔ چودھری محمد اسلام صاحب کو جو جماعت اسلامی ضلع چنیوٹ کے امیر ہیں، انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے، اور چنیوٹ کی بیٹیوں کی عزت اور ان کی چادر کے تحفظ کے لیے وہ انہوں نے پوری جرأت کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں چنیوٹ کے غیور عوام کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس حق کی آواز بلند کرنے پہ وہ چودھری اسلام صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے تائید کی ہے۔ اور میں یہاں واضح کرنا چاہوں کہ چودھری اسلام صاحب کی آواز ان کے اکیلے کی آواز نہیں ہے، جماعت اسلامی کراچی سے لے کر کے چترال تک اور پورا پنجاب، اس کا ایک ایک ورکر اس آواز میں چودھری اسلام صاحب کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ نرسز کے ساتھ، سٹاف کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اس کلمہ حق کہنے کی پاداش کے اندر یہاں کے ڈی ایس پی نے، یہاں کی پولیس نے ایک گھناؤنا جرم کیا، اور ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ ڈی پی او کو برطرف کیا جائے۔ اور یہاں کے لوکل جو شہری ہیں، یہاں کے لوکل جو تاجر ہیں، کل تمام لوگوں نے ڈی پی او سے ملاقات کی، ڈی پی او نے اپنا موقف بیان کیا، اور ہم لاہور سے تشریف لائے، ہم نے ان کے موقف کو سنا، ہماری ان کے ساتھ آج بات ہوئی۔ جو ہماری آج بات چیت اور ہمارا لائحہ عمل ہے، اس کے لائحہ عمل کے حوالے سے امیر صوبہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میں گزارش کروں گا چودھری محمد اسلام صاحب سے کہ آپ سے مخاطب ہوں۔ چودھری محمد اسلام پی او صاحب سے کہا کہ اگر کسی شہری کی عزت کے اوپر ہاتھ آئندہ اٹھا تو آپ کی بیلٹیں ویلڈنگ نہیں ہوئی ہوئی، عوام آپ کے بیلٹ کو اتاریں گے اور آپ کی مرمت کریں گے انشاءاللہ۔ میں گزارش کروں گا امیر صوبہ سے کہ وہ آج کا جو میٹنگ ہے، آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے، اس حوالے سے عوام کو، میڈیا کو، چنیوٹ کے شہریوں کو، تمام لوگوں کو بریف کرے۔ محترم جاوید قصوری صاحب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جس ڈی ایس پی نے یہ غنڈہ گردی کی ہے، بدماشی کی ہے، اور اس نے ان کے اوپر تشدد کیا ہے، ڈی پی او سے ملاقات میں یہ 2 اور 2 4 کی طرح سے طے ہو گیا ہے کہ ڈی پی او فی الفور اس کے خلاف ایف آئی آر لانچ کریں گے۔ ایف آئی آر ہماری اطلاعات کے مطابق تھانے میں کٹ رہی ہے، اگلے چند لمحوں میں وہ ایف آئی آر کی کاپی ہمارے پاس موجود ہوگی۔ اور ہم نے ڈی پی او سے یہ کہا ہے کہ خالی ایف آئی آر نہیں، اس بدماشی میں اس ڈی ایس پی کے ساتھ جتنے گنڈا عناصر تھے انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، انہیں گرفتار کیا جائے اور انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے۔ ہم اس ہونے والی ایف آئی آر کو واچ کریں گے، اس کی نگرانی کریں گے، اور ہم چودھری اسلام کے اوپر ہونے والے تشدد کا پوری طرح سے آئینی، قانونی اور عوامی طور پہ اس کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ محترم صحافی حضرات، چنیوٹ کے شہریوں اور دیگر جو یہاں ذمہ داران موجود ہیں، میرے دائیں طرف چودھری اسلام صاحب ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، بائیں طرف نصب اللہ برایا صاحب ہیں، جماعت اسلامی صوبہ پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور ان کے ساتھ جبران بٹ صاحب ہیں جو ہمارے ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، گرتی ہوئی دیواروں